السلام علیکم۔ دولت بڑی یا ماں باپ، یہ ایک ایسی کہانی ہے جو آپ کے دل کو چھو جائے گی اور زندگی کو بدل دینے والے سبق سکھائے۔ آج کی ہماری کہانی ہے جب بیٹا والدین کو بوجھ سمجھ لیتا ہے۔ ایک ایسی کہانی جو آپ کے دل کو رلا دے گی اور آنکھوں میں ماں باپ کی قدر جگا دے گی۔ تو آئیے پھر چلتے ہیں اس کہانی کی طرف جہاں احساس جاگتا ہے اور دل بدل جاتا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک گاؤں نوری آباد میں ایک چھوٹا سا مکان تھا اور وہاں گلیوں میں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، کہیں کہیں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی آ رہی تھیں۔ باقی پورا گاؤں خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا کیونکہ رات کا وقت تھا، سب اپنے اپنے گھروں میں تھے۔ اسی گاؤں کے ایک کنارے ایک پرانا سا کچا مکان تھا۔ دروازے کے باہر مٹی کا دیا جل رہا تھا جس کی لو ہوا کے جھونکوں سے بار بار پھڑ پھڑا جاتی۔ اندر 70 سالہ حاجی کرم دین اپنے بوسیدہ سے بستر پر بیٹھا تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک پرانا سا صندوق رکھا تھا جس میں کچھ کاغذات، ایک پرانی گھڑی اور چند یادیں تھیں۔ کرم دین کی بیوی خالہ امینہ چولہے کے پاس بیٹھی دال پکانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے چہرے کی جھریوں میں زندگی بھر کی محنت نظر آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کرم دین، آج پھر چاول ختم ہو گئے ہیں۔ صبح سوچا تھا کہ شہریار سے کہوں گی تھوڑے پیسے بھیج دے، مگر اس نے فون ہی نہیں کیا۔ کرم دین نے تسبیح کے دانے روکے، ایک لمحے کے لیے خاموش رہا، پھر مسکراتے ہوئے بولا، چھوڑو امینہ، وہ مصروف ہوگا، شہر میں جا کر لوگ مصروف ہو جاتے ہیں۔ خالہ امینہ کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی مگر آنکھوں میں نمی تھی۔ مصروفیت کیسی کرموں، جب ہم بیمار ہوتے تو یہی بچہ رات بھر جاگتا رہتا تھا، اب ہم اسے یاد کرتے ہیں اور وہ ایک فون تک نہیں کرتا۔ کرم دین نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور کہا، یہی وقت کا بدلاؤ ہے بیگم۔ جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ماں باپ اب پرانے ہو گئے، لیکن ماں باپ کے دل کا خالی پن کبھی پرانا نہیں ہوتا۔ کرمو سے یہ کہتے ہی کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر رات گہری ہو چکی تھی۔ یہ وہی حاجی کرم دین تھا جس نے اپنی پوری جوانی محنت و مزدوری میں گزار دی۔ صبح سورج نکلنے سے پہلے کھیتوں میں پہنچ جاتا، دوپہر کو کڑی دھوپ میں ہل چلاتا، شام کو لکڑی کا گٹھا کندھے پر اٹھا کر گھر لوٹتا۔ اس کے ہاتھوں کی لکیریں اس کی محنت اور پسینے سے مٹ چکی تھیں، مگر اس کی آنکھوں میں ہمیشہ ایک چمک رہتی۔ وہ سوچتا کہ میں اتنی محنت اپنے بیٹے کے لیے ہی تو کرتا ہوں تاکہ وہ پڑھ لکھ جائے، وہ بڑا آدمی بنے گا، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ اس کا اکلوتا بیٹا شہریار بچپن میں بڑا ذہین تھا، گاؤں کے اسکول میں ہمیشہ اول آتا۔ استاد کہتے، یہ لڑکا شہر جا کر بڑا نام کمائے گا۔ کرم دین ہر جمعے کے دن بازار میں مزدوری کے بعد جو بھی کماتا اسی سے شہریار کی اسکول کی فیس دیتا۔ امینہ اکثر کہتی، کرمو، کبھی اپنے لیے بھی کچھ رکھ لیا کرو، بڑھاپا ہے، کل کو اگر ہاتھ پاؤں جواب دے گئے تو کیا ہوگا؟ وہ ہنس کر کہتا، امینہ، میرے بڑھاپے کا سہارا میرا بیٹا ہے، جب وہ کمائے گا تو میں آرام کروں گا۔ سال گزرتے گئے اور شہریار نے میٹرک کر لیا، پھر شہر جا کر کالج میں داخلہ لیا۔ باپ نے اپنے کپڑے بیچ کر اسے فیس دی اور ماں نے اپنا زیور گروی رکھ کر ہاسٹل کا خرچہ دیا۔ شہریار پڑھ لکھ کر ایک اچھی کمپنی میں نوکری کرنے لگا، پھر اس کی شادی بھی ہو گئی۔ اب وہ شہر کے ایک بڑے سے گھر میں رہنے لگا۔ شروع کے دنوں میں وہ ہر ہفتہ اپنے ماں باپ کو فون کرتا،
ماں کی خیریت پوچھتا، باپ سے دعائیں لیتا، پھر یہ فون مہینے میں ایک بار رہ گیا، پھر 2 مہینے میں ایک بار، اور ایک شام کرم دین نے موبائل اٹھایا اور شہریار کو فون کیا، بیٹا خیریت تو ہے، کافی دنوں سے تیری آواز نہیں سنی۔ دوسری طرف سے ہنسی کی آواز آئی، بس ابا جی تھوڑا سا مصروف ہوں، دفتر میں نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے، ٹائم نہیں ملتا۔ کرم دین نے کہا، اللہ برکت دے بیٹا، بس اپنی ماں کو کبھی کبھار فون کر لیا کر، وہ تیرا اور تیرے فون کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ شہریار نے جلدی سے کہا، اچھا ابا جی بعد میں بات کرتا ہوں، زینت بلا رہی ہے، اور کال ختم ہو گئی۔ خالہ امینہ دروازے پر بیٹھی تھی، اس نے پوچھا، کیا کہا شہریار نے؟ کرم دین نے مسکرا کر کہا، کچھ نہیں، بس کہہ رہا تھا کہ وہ مصروف ہے۔ امینہ نے کہا، اور ماں کا حال پوچھنے کی فرصت نہیں ملی۔ امینہ نے نظریں جھکا لی اور آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ کرمو، ہم نے جو کچھ بھی کیا اپنے بیٹے کے لیے کیا، اور آج وہ کہتا ہے کہ مصروف ہوں۔ کرم دین نے ہاتھ اٹھا کر کہا، امینہ دعا کرو، اللہ دلوں میں نرمی ڈال دے۔ رات کے آخری پہر جب پورا گاؤں سو چکا تھا، کرم دین باہر صحن میں بیٹھا تھا، آسمان پر ستارے چمک رہے تھے اور وہ دعا کر رہا تھا، اے میرے پیارے اللہ، اگر میں نے کبھی کسی کا حق مارا ہے تو معاف کر دے، اور میرے بیٹے کے دل میں رحم ڈال دے۔ پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اندر امینہ ہچکیوں سے رو رہی تھی، مگر اس کے پاس کوئی نہ تھا جو اس کے آنسو پوچھے۔ یہ وہ رات تھی جب پہلی بار والدین نے اپنے آپ کو تنہا محسوس کیا اور اپنے بیٹے کی مصروفیت پر ان کا دل دکھا۔ کرم دین کو لگا جیسے گھر کی دیواریں بھی خاموشی سے افسردہ ہیں۔ کرم دین اٹھا، ایک صندوق کھولا اور اپنے بیٹے کے بچپن کی تصویر نکالی اور مسکرا کر بولا، کاش یہ بچہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا اور کبھی بڑا نہ ہوتا۔ صبح سورج نکلا تو گاؤں کے پرندے چہچہا رہے تھے۔ کرم دین حسب عادت فجر کی نماز پڑھ کر باہر چرپائی پر بیٹھ گیا۔ ہاتھ میں تسبیح تھی مگر دل بھاری تھا۔ خالہ امینہ اندر کھانسی کے دورے میں مبتلا تھی، اس کے کمزور جسم میں اتنی بھی طاقت نہیں بچی تھی کہ کھانا پکا سکے۔ کرم دین نے پانی گرم کیا، دوا دی اور آہستہ سے کہا، امینہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑے گا، کھانسی بہت زیادہ ہے۔ امینہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کرمو اب عمر بھی کتنی رہ گئی ہے، ڈاکٹر کیا کرے گا، بس دعا کرو، شاید اللہ مجھ پر رحم کر دے۔ کرم دین نے نظریں جھکا لی، ایسا مت کہو امینہ، تمہارے بغیر یہ گھر ویران ہو جائے گا۔ میں تمہارے علاج کے لیے شہریار سے پیسے مانگ لوں گا، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے۔ دوپہر کو کرم دین نے اپنی جیب سے فون نکالا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل میں ایک عجیب سا بوجھ تھا، جیسے وہ کوئی بھیک مانگنے جا رہا ہو۔ نمبر ملایا، فون بجتا رہا، آخر کار شہریار نے فون اٹھا ہی لیا۔ السلام علیکم بیٹا، تمہاری ماں بیمار ہے، اگر کچھ پیسے بھجوا دو تو اس کی دوائی لے لوں گا۔ دوسری طرف خاموشی رہی، پھر شہریار نے ایک سانس بھری اور کہا، ابا جی ابھی اخراجات کچھ زیادہ ہیں، بچوں کے اسکول کی فیس، گھر کا کام، اور آپ کسی سے ادھار لے لیں، میں اگلے مہینے بھیج دوں گا۔ کرم دین کے ہاتھ کانپ گئے، لبوں سے بس اتنا نکلا، ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ آسانی کرے۔ فون بند ہو گیا تو کرم دین دیر تک وہیں بیٹھا رہا، ہاتھ میں موبائل تھا مگر آنکھیں خالی، تسبیح کے دانے ہاتھ سے گر گئے۔ اندر سے امینہ نے کمزور آواز میں پوچھا، کیا کہا شہریار نے؟ کرم دین نے خود کو مضبوط کرتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہا تھا مصروف ہے، اگلے مہینے پیسے بھیجے گا۔ امینہ نے خاموشی اختیار کر لی، وہ جان گئی تھی کہ یہ اگلا مہینہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ چند دن بعد
محلے کا ایک لڑکا آیا اور کہا حاجی صاحب شہریار بھائی نے فیس بک پر ایک تصویر ڈالی ہے، انہوں نے نئی کار خریدی ہے۔ کرم دین کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے خوشی آئی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ امینہ نے آہستہ سے کہا دیکھا کرم دین، وہ ہمیں اب بتانا بھی گوارا نہیں کرتا لیکن دنیا کو ضرور دکھا دیا۔ کرم دین بولا بس دل صاف رکھو امینہ، ماں باپ کے دل میں اگر بد دعا آ جائے تو وہ دنیا کی ہر دعا سے زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ رات کو وہ دونوں باہر صحن میں بیٹھے تھے، ہلکی ہلکی چاندنی کی روشنی بکھر رہی تھی۔ امینہ نے کہا کرم دین، کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر شہر چلے جائیں، ایک نظر بیٹے کو دیکھ لیں۔ کرم دین نے کہا امینہ، جس دل میں والدین کی جگہ نہ ہو وہاں جا کر خود کو اور خالی محسوس ہوگا۔ پھر وہ دونوں خاموش ہو گئے۔ تسبیح کے دانے چلتے رہے مگر دونوں کے سوال رکے ہوئے تھے۔ ایک دن گاؤں کے امام صاحب آئے اور کہا حاجی صاحب خالہ امینہ کی حالت ٹھیک نہیں لگ رہی، انہیں شہر کے اسپتال لے جائیں۔ کرم دین نے افسردگی سے کہا امام صاحب میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں نے شہریار سے کہا تھا مگر، اور وہ خاموش ہو گیا۔ امام صاحب نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ بہتر کرے گا، میں کچھ مدد کرتا ہوں۔ امام صاحب نے کرم دین کو کچھ پیسے دیے۔ کرمو نے امام صاحب کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے مولوی صاحب، بیٹے نے جو نہیں کیا وہ آپ نے کر دیا۔ کچھ دن کی دوائیاں لینے سے خالہ امینہ کی حالت کچھ بہتر ہوئی مگر چہرے کی زردی نہیں گئی۔ خالہ امینہ کبھی کبھی سوتے میں کہتی حاجی صاحب میرا شہریار آ رہا ہے نا، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ کرم دین اس سے کہتا ہاں امینہ وہ ضرور آئے گا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ اپنی بیوی سے جھوٹ بول رہا ہے۔ چند ہفتے بعد اچانک شہریار آ گیا۔ دروازے پر ایک کار رکی اور جب وہ اندر آیا تو ماں باپ حیران رہ گئے۔ امینہ نے آنکھوں میں چمک کے ساتھ کہا میرا بچہ آ گیا۔ شہریار نے رسمی انداز میں سلام کیا اور بولا ابا جی آپ لوگ یہ پرانا گھر بیچ دیں اور ہمارے ساتھ شہر چلیں، یہاں زندگی نہیں ہے، گاؤں میں بس محرومی ہے۔ کرم دین کے چہرے پر بیٹے کی باتیں سن کر ایک سایہ سا آیا۔ اس نے دھیرے سے کہا بیٹا یہ گھر میرے محنت کی نشانی ہے جسے میں نے محنت اور تمہاری ماں نے بہت پیار سے بنایا ہے۔ میں نے اس کی ایک ایک اینٹ اپنے خون پسینے سے جوڑی ہے۔ اس زمین پر تیری ماں کی دعائیں ہیں، میں اسے نہیں بیچ سکتا۔ شہریار نے جھنجلا کر کہا یہ آپ کی ضد ہے ابا جی۔ ابا جی اب زمانہ بدل گیا ہے، اب سکون شہر میں ہے، ہر طرح کی آسانی شہر میں ہے، یہاں نہیں۔ کرم دین نے نرم لہجے میں کہا سکون بیٹا شہر میں نہیں دل میں ہوتا ہے، اور میرا دل تبھی سکون میں رہتا ہے جب میں اس مٹی میں رہوں جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے سینچا ہے۔ امینہ خاموش بیٹھی بیٹے کو دیکھ رہی تھی اور اس کی باتیں سن رہی تھی، جیسے برسوں کی محبت اور دکھ ایک ساتھ اس کی آنکھوں میں ٹھہر گئے ہوں۔ شہریار نے تھکے لہجے میں کہا آپ لوگوں کی سوچ کبھی نہیں بدلے گی، میں کل واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا۔ رات دیر تک امینہ روتی رہی اور کرم دین کے پاس آ کر بولی کرمو ہم نے اسے سب کچھ دیا، تعلیم، عزت، سہولت، لیکن یہ نہ سکھا سکے کہ والدین کی عزت سب سے بڑی دولت ہوتی ہے۔ کرم دین نے آسمان کی طرف دیکھا، اللہ گواہ ہے امینہ میں نے اسے کبھی بد دعا نہیں دی، شاید کسی دن اسے احساس ہو جائے کہ دولت سب کچھ نہیں ہوتی۔ اگلی صبح شہریار بنا کچھ کہے ماں باپ سے بنا ملے شہر واپس چلا گیا۔ دروازے کے باہر مٹی اڑ رہی تھی جیسے وقت بھی رخصت ہو گیا ہو۔ پھر اس نے مٹی کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا یہ مٹی میرے بیٹے سے زیادہ وفادار ہے۔ چند مہینے گزر گئے،
گاؤں کے آسمان پر موسم بدلا، لیکن کرم دین کے گھر پر خاموشی ویسے ہی رہی۔ بیٹے کا نہ کوئی فون، نہ کوئی خط، اور نہ ہی کوئی خیر خبر۔ خالہ امینہ دن بدن کمزور ہوتی جا رہی تھی، کھانسی بڑھ گئی تھی اور سانس پھولنے لگی تھی۔ کرم دین روز صبح فجر کے بعد باہر بیٹھ کر تسبیح پڑھتا، مگر دل میں ہمیشہ ایک ہی دعا ہوتی، یا اللہ میرے بیٹے کے دل میں رحم ڈال دے۔ ایک دن محلے کا ایک نوجوان شہر سے آیا۔ اس نے آ کر بتایا، حاجی صاحب میں کل شہر سے آیا ہوں، شہریار بھائی کا آفس دیکھا، لگتا ہے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے۔ وہاں لوگ کہہ رہے تھے کہ ان کا بزنس ڈوب گیا ہے۔ کرم دین چند لمحے خاموش رہا، پھر کہا، بیٹا اگر وہ مصیبت میں ہے تو اللہ اس کو ہمت دے، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ امینہ نے آہستہ سے کہا، کرمو شاید یہی وہ وقت ہے جب ہمارا بیٹا سمجھے گا کہ دنیا کا سہارا کتنا کمزور ہوتا ہے اور ماں باپ ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے کتنے ضروری ہیں۔ دوسری طرف واقعی شہر میں حالات بدل چکے تھے۔ شہریار کا بزنس اچانک خسارے میں چلا گیا، کئی سرمایہ دار پیچھے ہٹ گئے، قرضے بڑھ گئے، بینک کی قسطیں رہ گئیں، کرایہ دار نے گھر خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ زینت ہر روز پریشان رہتی، کب تک یہ چھپاؤ گے؟ شہریار غصے میں کہتا، میں سب سنبھال لوں گا مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا۔ لیکن دل کے اندر سے وہ ٹوٹ چکا تھا۔ چند دن بعد اس کے قریبی دوستوں نے بھی فاصلہ بنا لیا۔ ایک دوست نے کہا، یار میں خود پریشان ہوں، کیا کروں؟ دوسرا کہنے لگا، جب تمہارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو آ کر ملنا، ابھی تو لوگ تم سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ شہریار کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ جس شہر کو سکون سمجھتا تھا وہ اس کے لیے اب قید خانہ بن چکا تھا۔ ایک رات وہ چھت پر بیٹھا تھا، تیز ہوا چل رہی تھی، سامنے عمارتوں کی لائٹیں چمک رہی تھیں، مگر اس کا دل اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اچانک اسے اپنے ابا کی آواز یاد آئی، بیٹا سکون دل میں ہوتا ہے، شہر میں نہیں۔ یہ جملہ شہریار کے دل میں گونجنے لگا اور وہ رو پڑا، ابا جی میں نے آپ کی بات نہیں مانی اور آپ دونوں کی قدر نہیں کی، میں نے دولت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اسی لمحے زینت کمرے سے نکلی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہریار میں تھک گئی ہوں، نہ گھر رہا اور نہ ہی عزت۔ بچے روز پوچھتے ہیں، ابو ہم کب اسکول جائیں گے، فیس کہاں سے آئے گی؟ شہریار خاموش رہتا، پھر بولا، بس میں اب اور برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اپنے والدین کے پاس جانا ہے۔ زینت چونکی، اتنے دن بعد؟ اس نے کہا، ہاں اب سمجھ آیا ہے کہ اصل گھر وہی تھا جو میں نے چھوڑ دیا، جہاں میرے ماں باپ رہتے ہیں۔ اگلی صبح وہ بیوی اور بچوں کے ساتھ گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں خاموشی تھی، ہر موڑ پر جیسے یادیں چیخ رہی ہوں، بچپن کی دوڑتی گلیاں، کھیتوں کی خوشبو، اماں کی مسکراہٹ اور ابا کے کندھے۔ کار جب نوری آباد کے درختوں کے قریب پہنچی تو دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ دروازے کے سامنے کار رکی، مٹی کی خوشبو اڑ رہی تھی، سب پرانی یادوں نے خوش آمدید کہا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا، اندر وہی صحن، وہی چھت، وہی دروازہ، فرق صرف اتنا تھا کہ اب دیواروں پر وقتوں کے نشانات گہرے ہو چکے تھے۔ صحن میں حاجی صاحب بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے، سفید داڑھی، کمزور ہاتھ، مگر چہرے پر وہی نور۔ شہریار کے قدم لرز گئے، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، ابا جی۔ اس کی آواز لرز گئی۔ کرم دین نے حیرت سے سر اٹھا کر دیکھا۔ چند لمحے خاموشی رہی، جیسے وقت رک گیا ہو، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا تو آ گیا؟ شہریار آگے بڑھا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ ابا جی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کو بوجھ سمجھا، لیکن آج دنیا نے مجھے دکھا دیا کہ ماں باپ کے بغیر انسان کتنا خالی ہوتا ہے۔
کرم دین کے کانپتے ہاتھ شہریار کے سر پر آ گئے۔ بیٹا، ماں باپ ناراض ہو سکتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو بددعا نہیں دیتے۔ دنیا والے پیٹھ دکھا دیتے ہیں مگر والدین کبھی نہیں۔ شہریار کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ابا کا ہاتھ چوما اور پھر ماں کے کمرے کی طرف بھاگا۔ خالہ امینا بستر پر نیم بے ہوشی کی حالت میں لیٹی تھی۔ اس نے ماں کے ہاتھ پکڑ کر کہا، امی میں آ گیا، آپ کا نافرمان بیٹا۔ امینا نے کمزور سی آنکھیں کھولی۔ شہریار، کیا تو واقعی آ گیا؟ میں نے تو سوچ لیا تھا کہ اب شاید کبھی نہیں آئے گا اور اب میں تجھے کبھی نہ دیکھ سکوں گی۔ شہریار نے کہا، ماں میں نے سب کچھ کھو دیا، میں بھٹک گیا تھا مگر آپ کو پھر دوبارہ سے پا کر مجھے سب کچھ مل گیا۔ ماں کے آنسو بیٹے کے ہاتھوں پر گرے۔ بیٹا، ہم نے ہمیشہ تمہیں دعا دی ہے، بد دعا کبھی نہیں دی۔ اللہ نے تمہیں واپس بھیج دیا، یہی اللہ کا سب سے بڑا فضل ہے۔ اس رات کے بعد آسمان پر ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ شہریار صحن میں بیٹھا تھا، اس کی بیوی زینت اس کے پاس بیٹھی تھی۔ زینت بولی، شہریار تمہارے والدین کتنے اچھے ہیں، انہوں نے ہم سے ذرا سا بھی شکوہ نہیں کیا۔ شہریار نے کہا، ہاں ماں باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ دکھ دیتے نہیں بلکہ دعائیں دیتے ہیں۔ میں اب زندگی بھر ان کا فرما بردار بیٹا بن کر رہوں گا۔ دور مسجد سے اذان کی آواز گونجی، حیا علی الفلاح۔ کرم دین نے بیٹے سے کہا، بیٹا بس اب زندگی بھر نماز وقت پر پڑھنا۔ شہریار نے سر جھکایا، جی ابا جی، اب دیر نہیں ہوگی۔ صبح کے وقت سورج کی کرنیں گاؤں پر پھیل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے، درختوں کی ٹہنیاں ہوا سے جھول رہی تھی۔ حاجی کرمو اپنے پرانے گھر کے باہر بیٹھے تسبیح گھما رہا تھا۔ اس کے سامنے شہریار جھاڑو لگا رہا تھا، آنگن صاف کر رہا تھا۔ یہ وہی شہریار تھا جو کبھی شہر کی چمک دمک میں گم تھا مگر آج اس کے دل میں سکون کی روشنی تھی۔ کرم دین نے مسکرا کر کہا، بیٹا تو صبح سے کام میں لگا ہوا ہے، جا کچھ کھا لے۔ شہریار بولا، ابا جی اب دل کو سکون تب ہی ملتا ہے جب ہاتھ کام میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ گھر پھر سے آباد ہو رہا ہے، اسے میں پھر سے سنوارنا چاہتا ہوں۔ کرم دین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بیٹا تمہارے دل میں اللہ نے نور ڈال دیا ہے، یہی اصل دولت ہے۔ گھر کے اندر امینا آہستہ آہستہ چلنے کی کوشش کر رہی تھی۔ شہریار نے آ کر اماں کو سہارا دیا۔ اماں آپ بیٹھ جائیں، میں چائے لے آتا ہوں۔ ماں نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا اب تو ایسا لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں۔ جب تو نہیں تھا تو ہر لمحہ لگتا تھا کہ سانس بھی ادھوری ہے۔ شہریار نے کہا، امی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے آپ دونوں کا دل دکھایا ہے، لیکن اب زندگی صرف آپ کے ساتھ گزارنی ہے۔ امینا نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرا دل ایسے ہی نرم رکھے بیٹا، ماں باپ کی دعائیں کبھی خالی نہیں جاتی۔ دن گزرتے گئے، شہریار نے گاؤں کے پرانے گھر کو ٹھیک کرایا، دیواروں پر پلستر کرایا، دروازہ مرمت کرایا، چھت کی کڑی بدلوائی۔ محلے والے حیران تھے، ارے یہ تو وہی شہریار ہے نا جو شہر میں رہتا تھا، اب تو پورا دن اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ کوئی کہتا یہی اصل کامیابی ہے، جب انسان دولت کے نہیں والدین کے قریب آ جائے۔ شہریار نے اپنے باپ کے کھیت سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ صبح فجر کے بعد وہ اپنے باپ کے ساتھ ہل لے کر کھیت میں نکل جاتا۔ کرم دین نے کہا، بیٹا تو شہر کا آدمی ہے، تو یہ سب کیسے کرے گا؟ شہریار نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ابا جی آپ نے ساری زندگی اس زمین پر محنت کی ہے، اب میری باری ہے۔ اب وہ دونوں باپ بیٹا مل کر کھیتوں پر کام کرتے۔ سورج ڈھلنے لگتا تو گاؤں کے لوگ دور سے دیکھ کر کہتے،
دیکھو یہ باپ بیٹا وہی ہیں جنہوں نے دکھ میں بھی محبت نہیں چھوڑی۔ ایک دن شہریار کے پرانے دوست شہر سے گاؤں شہریار سے ملنے آئے۔ انہوں نے حیرت سے پوچھا، یار تم نے اپنی ساری زندگی یہیں لگا دی، کیا تمہیں واپس شہر نہیں جانا؟ اب شہریار نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، اب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اصل شہر یہی ہے، یہاں میرے ماں باپ ہیں، یہاں میرا دل آباد ہے، اور جہاں میرے والدین ہیں وہی اصل زندگی ہے۔ دوست کچھ دیر چپ رہے، ان کے چہروں پر احساس کا سایہ تھا، شاید وہ بھی اندر سے سوچ رہے تھے کہ اپنے والدین کو کب سے بھولے بیٹھے ہیں۔ شام کے وقت شہریار صحن میں بیٹھا اپنی ماں کے پیر دبا رہا تھا۔ ماں نے کہا، بیٹا اب تیری زندگی بدل گئی ہے، اللہ تجھے سکون دے۔ شہریار نے کہا، امی سکون تو آپ کے قدموں میں ہے۔ شہر میں دولت تھی مگر سکون نہیں تھا، یہاں غربت ہے مگر دل مطمئن ہے۔ کرم دین نے کہا، بیٹا انسان جب کامیاب ہوتا ہے جب اسے سمجھ آ جائے کہ دولت انسان کو نہیں بلکہ انسان دولت کو بناتا ہے۔ کچھ دن بعد گاؤں کے امام صاحب آئے۔ انہوں نے شہریار سے کہا، بیٹا مسجد کے پرانے فرش کی مرمت ہونی ہے، کچھ لوگ چندہ دے رہے ہیں۔ شہریار نے فوراً کہا، مولوی صاحب یہ میرا فرض ہے، میں سارا خرچہ اٹھا لوں گا۔ امام صاحب خوش ہو گئے، اللہ تیرا دل روشن رکھے بیٹا، تیرے والد کے نصیب ہیں جو ان کا بیٹا اتنا فرما بردار نکلا۔ دوسری طرف زینت شہریار کی بیوی اب گاؤں کی زندگی میں ڈھل چکی تھی۔ وہ روز خالہ امینہ کے ساتھ کھانا بناتی، گاؤں کی عورتوں کے ساتھ کنویں سے پانی لاتی، بچوں کو مکتب میں بھیجتی۔ وہ اکثر کہتی، میں نے شہر میں بہت کچھ دیکھا لیکن وہاں محبت نہیں تھی، یہاں ہر چہرہ پرخلوص ہے، ہر جگہ محبت اور اپنائیت ہے۔ امینہ سن کر کہتی، بیٹی گاؤں کی مٹی میں رحمت ہے، یہاں کے لوگوں کے دل صاف ہیں، اس لیے یہاں برکت ہے۔ ایک شام شہریار اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، سورج ڈھل رہا تھا، آسمان سنہری ہو چکا تھا۔ حاجی صاحب نے کہا، بیٹا میں نے سوچا تھا کہ تو کبھی واپس نہیں آئے گا مگر تو آیا اور ہمیشہ کے لیے آیا، یہی میری سب سے بڑی کمائی ہے۔ شہریار نے کہا، ابا جی میں اب سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے جو کہا تھا وہ سب صحیح ہے، میں نے زندگی میں ہر دروازہ کھٹکھٹایا مگر سکون صرف آپ کے قدموں میں ملا۔ رات کو شہریار بچوں کو لے کر بیٹھا اور کہنے لگا، بچوں دیکھو تمہارے دادا نے اپنی زندگی ہمارے لیے قربان کر دی، یاد رکھنا ماں باپ کے دل کو خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ بچے دھیان سے سنتے رہے۔ خالہ امینہ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، میرے رب تو نے میری دعائیں قبول کر لی، میرا بیٹا اب دوسروں کے لیے روشنی بن گیا ہے۔ شہریار نے اپنی ماں کے قدموں میں سر رکھا اور بولا، امی اگر میں کبھی پھر غرور کروں یا آپ کو چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچوں تو مجھے یاد دلا دینا کہ انسان کی اصل عزت ماں باپ کے قدموں میں ہوتی ہے۔ ماں نے کہا، بیٹا اگر دل میں شکر ہو تو زندگی اندھیری نہیں رہتی۔ گاؤں کے آسمان پر چاند نکل آیا، دور مسجد سے عشاء کی اذان کی آوازیں گونج رہی تھی۔ کرم دین نے ہاتھ اٹھائے، اللہ تیرا شکر ہے اور میرے بیٹے کو ہمیشہ سیدھے راستے پر رکھنا، آمین۔ شہریار نے آہستہ سے کہا، ابا جی اب میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں نے اپنی منزل پا لی ہے۔ اگر آپ سب کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ۔